حضرت ابو الحسیب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کافی مالدار تھا، اور میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے ایک مزدور نے مجھے خبر دی کہ فلاں مسافر خانے میں ایک شخص مر گیا ہے، وہاں اس کا کوئی بھی وارث نہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میں مسافر خانے پہنچا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو مردہ حالت میں پایا، اس کے پیٹ پر کچی اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک چادر اس پر ڈال دی۔ اس کے پاس اس کے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے مجھے بتایا یہ شخص بہت نیک تھا، لیکن ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ اس کا کفن لے سکے۔ جب میں نے یہ سنا تو اجرت دے کر ایک شخص کو کفن لینے کے لیے اور ایک کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا، اور میں نے پانی گرم کیا تاکہ اسے غسل دے۔ ابھی ہم لوگ انہی کاموں میں مشغول تھے کہ یکایک وہ مردہ اٹھ بیٹھا، اینٹیں اس کے پیٹ سے گر گئیں۔ پھر وہ بڑی بھیانک آواز میں چیخنے لگا، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، پھر اس سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں کوفہ کا رہائشی تھا، اور بدقسمتی سے مجھے ایسے برے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر میں بھی انہیں گالیاں دینے لگا۔ حضرت ابو الحسیب فرماتے ہیں میں نے اس کی یہ بات سن کر استغفار پڑھا اور کہا، اے بدبخت، پھر تو تجھے سزا ملنی چاہیے، اور تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے نیک اعمال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا۔ صحابہ کرام کی گستاخی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں کی آگ بہت بھڑک رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا، ان قریب تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ تو اپنے بد عقیدہ ساتھیوں کو سمجھائے اور انہیں بتائے کہ جو کوئی اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتا ہے اس کا آخرت میں کیسا دردناک انجام ہوتا ہے۔ جب تو ان کو اپنے بارے میں بتائے گا تو پھر دوبارہ تجھے تیرے اصلی ٹھکانے میں ڈال دیا جائے گا، یعنی تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ خبر دینے کے لیے مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے تاکہ میری اس حالت سے گستاخان صحابہ عبرت حاصل کریں اور اپنی گستاخیوں سے باز آ جائے، ورنہ جو کوئی ان حضرات کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام بھی میری طرح ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص دوبارہ مردہ حالت میں ہو گیا۔